سے نہیں ان کے اوپر اس کا اطلاق ہوگا جو کوئی کلیکٹیو ڈیسیژنز کریں گے اور کسی کو بے شک بینیفٹ بھی دے دیں تو ان کے اوپر اس کا اطلاق نہیں ہوگا۔ وہ جو گورنمنٹ یا وہ پبلک سرونٹس یا وہ ریگولیٹری باڈیز کے لوگ جنہوں نے یہ فیصلے اگر بدنیتی پہ کریں گے، اگر وہ کرپشن پہ ملوث ہوں گے تو ان کے خلاف ایکشن ہو سکتا ہے۔ پھر دوسری بات کہ اس وقت آرٹیکل 184(3) کی پروسیڈنگز ہو سکتی ہیں یا نہیں ہو سکتی، اس کے بارے میں بھی فیصلہ دیا ہے کہ آرٹیکل 9 کی وائلیشن ہے، آرٹیکل 14 کی وائلیشن ہے، آرٹیکل 19A کی وائلیشن ہے، آرٹیکل 25 کی جہاں وائلیشن ہو تو یہ پبلک امپورٹنس کا کویشچن ہوتا ہے۔ اس میں اختیار ہے سپریم کورٹ کو انڈر آرٹیکل 184(3) آف دی کانسٹیٹیوشن کہ وہ پٹیشن کو انٹرٹینیبل کریں۔ نیکسٹ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، سیکشن 5 میں آپ کو یاد ہوگا کہ بے نامی دار کی جو ڈیفینیشن تھی وہ چینج کر دی گئی تھی، تو لہٰذا وہ جو اوریجنل پوزیشن تھی اس کو ریسٹور کر دیا۔ اور ایک اور بات تھی کہ 50 کروڑ سے کم کا کوئی بھی مقدمہ ہوگا وہ انویسٹیگیشن یا انکوائری سٹیج یا کسی کورٹ میں ریفرنس تھا وہ بھی واپس ہو گیا تھا، اس کو بھی انہوں نے ختم کر دیا اور اوریجنل لا کو ریسٹور کر دیا۔ اسی طرح سیکشن 9 بڑا اہم تھا۔ سیکشن 9 کا سب سیکشن 5 9A(5) جو تھا ایسٹس بیانڈ مینز، جو ایسٹس بیانڈ مینز کا ایشو تھا اس کو بھی چینج کیا اوریجنل پوزیشن میں، کیونکہ یہاں انہوں نے لا کو بدلی کر دیا تھا اور یہ کہہ دیا تھا کہ ایسٹس بیانڈ مینز اگر ہیں بھی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا انٹل اینڈ انلیس پراسیکیوشن اس میں ثابت کرے کہ جناب یہ کرپشن کے پیسے ہیں۔ حالانکہ جب کوئی شخص کی فرض کرو پراپرٹی یا تنخواہ یا اس کے جو نون سورسز ہیں وہ ہیں 1 کروڑ کے، پراپرٹی یا وہ ایسٹس بیانڈ مینز رکھتا ہے وہ 50 کروڑ کے، تو کیا اس کا امپیکٹ آئے گا؟ تو نیچرلی اس سے پوچھا جائے گا کہ یہ آپ بتائیں کہ آپ کے پاس یہ ایسٹس کہاں سے آئے ہیں، تو لہٰذا وہ بھی اوریجنل لا کو ریسٹور کر دیا گیا۔ اسی طرح مس یوز آف اتھارٹی کو بھی انہوں نے اس لا کو چینج کیا تھا اور اس کی ایکسپلینیشن میں بھی انہوں نے چینج کیا تھا، بیسیکلی وہ فیک اکاؤنٹس کو مد نظر رکھ کے تاکہ وہ کنیکشن جو ہے وہ مقصود چپڑاسی کا کیس آپ کے سامنے ہے یا پاپڑ والے کیسز آپ کے سامنے ہیں، وہ بیسیکلی مقصد یہ تھا کہ وہ ان کیسز سے چھٹکارا پا سکیں، تو اس کو بھی اوریجنل پوزیشن میں ریسٹور کر دیا ہے۔ اسی طرح ایک اور امینڈمنٹ تھی سیکشن 14 کی کہ جو بارے ثبوت کی بات ہے، یعنی پریزمپشن یہ تھی کہ وہ جو اونس ٹو پروف تھا، اگر کسی کے پاس ایسٹس بیانڈ مینز ہیں یا اس کے پاس اتنے ذرائع اور وسائل نہیں ہیں کہ وہ اتنی ایسٹس اینڈ پراپرٹیز لے سکے، لیکن اگر اس کے اکاؤنٹ میں پیسے زیادہ ہیں یا اس کے پاس پراپرٹی زیادہ ہے تو اس حوالے سے بھی بارے ثبوت اس پہ دے دیا گیا نیب اتھارٹیز پہ کہ وہ ثابت کریں گے کہ کس طرح اس نے کرپٹ پریکٹسز سے پیسے کمائے ہیں، لیکن وہ بھی چینج کر دیا گیا، یہ بارے ثبوت بھی تبدیل کر دیا گیا۔ اب وہ شخص بتائے گا کہ اس کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں۔ اور ایک چیز اور بھی ہے، تو وہ تھا کہ آج فرض کرو انویسٹیگیشن شروع ہوتی ہے، آج کسی شخص کے اکاؤنٹ میں 1 کروڑ روپیہ ہے تو صرف اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آج سے 1 ہفتہ پہلے اگر اس کے اکاؤنٹ میں 1 بلین تھا تو وہ نہیں اس سے پوچھا جائے گا کہ کیسے اس نے بنائے اور کہاں سے آئے اور کہاں گئے۔ تو اس طرح کی بہت ساری ترامیم جو انہوں نے کی تھیں، کیونکہ جو قانون بنانے والے تھے وہ شریف فیملی کے وکیل تھے لا منسٹر صاحب، اور جو قانون پاس کرنے والے تھے اسمبلی میں بیٹھے ہوئے وہ اشخاص تھے جن کے اپنے مقدمات تھے جو کرمنل کیسز یا وہ ریفرنس کی صورت میں چل رہے تھے یا انویسٹیگیشن کی صورت میں تھے یا انکوائری کی سٹیج پہ تھے، وہ سارے کے سارے وہ بینیفیشریز تھے۔ آج اس فیصلے کے بعد موسٹلی جو ہے نا وہ 95% جو امینڈڈ لا تھا اس کو ختم کر دیا گیا ہے اور اس کو اوریجنل پوزیشن میں ریسٹور کر دیا ہے، اور اس کو 7 دن کے اندر امپلیمنٹیشن کا بھی حکم دے دیا، یعنی جو عدالت میں کیس تھا وہ وہیں سے شروع ہو جائے گا، نیب کو پابند کر دیا وہ اس عدالت میں کیس بھیج دیں،
جو ریفرنس اور انکوائری سٹیج پہ تھا اس کو وہیں سے شروع کر دیا گیا کہ اس پہ آپ انکوائری اور انویسٹیگیشن سٹارٹ کر دیں. یہ بیسک پوائنٹس تھے. اچھا شعیب شاہین صاحب، آج اس سے قبل بھی آرمی چیف نے احتساب کی بات کی تھی اور آج یہاں پر سپریم کورٹ میں گفتگو بھی ہو رہی تھی کہ ان کا احتساب کا نعرہ تھا. ادھر یہ انہوں نے کیس چلایا ہے تو صرف سیاسی نظام سے افراد کو نکالنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے سیاسی جماعتوں کو اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ نیب کو بنانے کے لیے ڈکٹیٹر نے بنا تو دیا تھا. دیکھیں نیب کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے ماضی میں بھی استعمال کیا گیا، آج بھی استعمال کیا جا رہا ہے عمران خان کے خلاف. لیکن ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ نیب انڈیپینڈنٹلی وداؤٹ بینگ پریجوڈسڈ وہ انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کرے اور قانون قاعدے کے مطابق جس کے خلاف واقعی کوئی ایویڈنس ہو پروسیڈ کرے. اس کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال نہیں کیا جانا چاہیے. جہاں تک آپ نے چیف آف آرمی اسٹاف کی بات کی، اگر وہ کرپشن ختم کرنے کے لیے وہ چاہتے ہیں تو ہم ان سے یہ توقع رکھیں گے کہ سب سے پہلے سیلف اکاؤنٹیبلٹی شروع کریں. اپنے جرنیلوں سے، اپنی فوج کے لوگوں سے وہ احتساب شروع کریں تو لوگ ان کے اوپر اعتماد بھی کریں گے اور اس کا فائدہ ادارے کو بھی ہوگا اور ملک کو بھی ہوگا. چیف جسٹس صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں اب، کیونکہ 2-1 سے فیصلہ ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ نظر ثانی کی جب اپیل آئے گی تو یہ فیصلہ دوبارہ نظر ثانی کی اپیل صرف گورنمنٹ کر سکتی ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی ریویو کی کوئی گنجائش موجود ہے کیونکہ ویل ریزنڈ ججمنٹ اور آرڈر ہے. سر یہ جو شہباز شریف و باقی سب کو رہا کر دیا گیا تھا عدالتوں کے ذریعے، کیا ان کو اب دوبارہ ان کے کیسے دوبارہ سے ان کو جو ہے ان کی سزائیں وہیں؟ دیکھیں اگر تو کوئی نیب لا کے تحت اگر رہا کیا گیا تھا تو وہ بالکل